تو اب ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ سر اگر میں کسی آرگنائزیشن میں ہوں تو وہ مجھے ٹیمپلیٹ دے دیتے ہیں تو وہاں میں کیا کروں، ٹھیک ہے جی. تو وہ پھر ظاہر ہے سر وہ جتنا آپ کر سکتے ہیں ان آئیڈیاز میں سے اتنا انکارپوریٹ کریں. ادروائز یہ ہے کہ آپ نے اس کو جو بھی آرگنائزیشن کا ٹیمپلیٹ ہے اسے یوز کریں. آگے بڑھتے ہیں سر. ٹھیک ہے جی. یہاں سر میں اگر یہ سلائیڈ نظر آ رہی ہے تو بلکہ میں یہاں تھوڑا سا کہ گیٹ ٹیکٹیکل اباؤٹ ٹیکسٹ جی، اس میں پہلی ٹپ دی جا رہی ہے یوز جسٹ انف ٹیکسٹ ٹو ایکسپریس ون آئیڈیا آن ایچ سلائیڈ. اس میں سر یہ ہے کہ آپ کی ایک سلائیڈ پہ ایکسپرٹس بتا رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں تو خود طالب علم ہوں جی. ایکسپرٹس جن کا کمیونیکیشن ظاہر ہے سبجیکٹ ہے، وہ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں اسی کے بارے میں، تو وہ بتاتے ہیں آپ کی ایک سلائیڈ پہ 30 سے زیادہ ورڈز نہیں ہونے چاہیے اور 6 to 8 لائنز نہیں ہونی چاہیے. اب اگر میں کہوں کہ یہ 2 سلائیڈز ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو رائٹ سائڈ والی سلائیڈ ہے نا، اس بھائی کو اللہ ہدایت دے، اس نے بہت زیادہ ٹیکسٹ ڈالا ہوا ہے. جو لیفٹ سائڈ والی سلائیڈ ہے یہ الحمدللہ اللہ اس کے لیے بہتری فرمائے، اس کی سلائیڈ کمپیریٹیولی اچھی ہے. یا آپ کہہ لیجیے وہی بھائی ہے لیکن اس نے کیا کیا، اس اسٹوڈنٹ نے اس کو دوبارہ ریوائز کیا تو اس نے اس کو بہتر کر لیا. یا اس نے کوئی ایسا پریزنٹیشن سکلز کا کوئی ٹریننگ کر لی، کوئی اچھی کتاب پڑھ لی یا کسی سے مشورہ کر لیا تو اس نے اس کے مشوروں میں عمل کیا. آگے بڑھتے ہیں سر. اگلا کیا ہے جی، یہ ایک اور کہا جا رہا ہے کہ جو ہے نا اگر آڈینس کو 3 سیکنڈز میں آپ کی سلائیڈ سمجھ آ رہی ہے نا تو پھر بڑی اچھی بات. یعنی کہ دیکھیں نا ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، 3 سیکنڈز لگنے چاہیے، میسج کنوے ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہو رہا 3 سیکنڈز میں then there is a problem. آگے بڑھتے ہیں سر. تو ٹیکسٹ کے بارے میں دوسری سجیسشن کیا ہے کہ ٹیکسٹ سٹائلنگ وہ کریں جو آپ کے میسج کو سپورٹ کرے، سمپل سے فونٹ یوز کریں اور میکسیمم 2 فونٹ سے زیادہ یوز نہ کریں. اکثر سلائیڈز میں ہوتا ہے آپ کو کئی فونٹس اکٹھے نظر آتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کی ایگزامپل نیچے شیئر کی جا رہی ہے. جو رائٹ سائڈ والی سلائیڈ ہے نا یہ فنکی ہے، بڑے اس نے اچھے فونٹ یوز کیے ہیں، لیکن سوری یہ نہیں چاہیے ہمیں. یہ جو سمپل فونٹ ہے نا لیفٹ سائڈ والے یہ اچھے ہیں، اللہ اس کے بندے کے لیے آسانیاں کرے، یہ اچھا بندہ ہے. آگے چلتے ہیں سر. تو آرگنائز یور ٹیکسٹ یوزنگ لسٹ بٹ ڈونٹ اوور ڈو اٹ. اوور ڈو نہیں کرنا جی، لسٹ ہونی چاہیے اور وہ 3 سے 7 آئٹمز ہونی چاہیے ایک لسٹ میں. پھر گرامیٹیکل سٹرکچر لسٹ کا سیم ہونا چاہیے. ہاں، اور پیٹرن کو آپ کبھی کبھی ڈسٹرپٹ کر لیں. مثلا یہاں میری لسٹ ہے، اس میں کتنی آئٹمز ہیں؟ 3، 1 2 3. ٹھیک ہے جی. دوسری کیا ہے؟ گرامیٹیکل سٹرکچر سیم ہے. پہلا ورب آ رہا ہے ظہور صاحب ٹرائی، میں نے ظہور صاحب کو اس لیے مخاطب کر لیا کہ کلاس روم میں بھی ظہور صاحب میرے رائٹ سائڈ پہ سب سے اگلی رو میں ہوتے ہیں. تو ٹرائی ہے پہلا ورڈ، تو اسی کے وزن پہ کوشش کیا گیا ہے کہ دوسرا ورڈ میک وہ بھی اسی طرح ہے. ہاں اب یہ تھرڈ نیچے جو ہے وہ ذرا ہم نے رول کو بریک کر دیا ہے کہ یہاں گرامیٹیکل سٹرکچر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ سینٹینس مکمل ہے، اگلے کو سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے کہ تو اس کے لیے سر یہ ہے اگر آپ کریں گے میں کروں گا تو یہ والے معاملات ہوں گے، غلطیاں کم ہوں گی، ویسٹیج زیادہ ہوگی، ہماری چیلنجر تباہ نہیں ہوگی، اللہ رحم کرے کولمبیا. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھتے ہیں سر. تو اسی طرح سر یہاں بھی یہ سلائیڈ بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. کہ دوبارہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ضرور ہے کہ امیجز کی بات کر لیتے ہیں سر. تو امیجز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ کیا ہے، ایک طرف کیا ہے، کون سی سلائیڈ زیادہ بہتر ہے؟ ادھر پکچر دکھائی گئی ہے اور تھوڑا سا ٹیکسٹ بھی ہے، ادھر صرف ٹیکسٹ ہے. تو سر وہ کہا جا رہا ہے، ظاہر ہے کامن سینس، کہ یہ ادھر والی جو سلائیڈ ہے نا سر یہ اچھی سلائیڈ ہے کہ اس میں پکچر ہے، ریلیونٹ پکچر. ٹھیک ہے کہ ایک پروڈکٹ لانچ بتائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ پروڈکٹ لانچ ہونے والی ہے اور باہر جو کسٹمرز ہیں نا ہیں جی ہمارے، انہوں نے باہر وہ قطار میں کھڑے ہیں، لوگ آئے ہوئے ہیں. اوکے جی. ایک اور ٹریویا جی، یہ بلکہ کتاب کا ٹائٹل ہے، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، یہ ڈاؤن لوڈیبل ہے، آپ بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے، اسے خود بھی پڑھیں، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی شیئر کریں
میں کلاس روم میں بھی آپ سے بات کرتا ہوں، یہاں بھی اس پلیٹ فارم پہ بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنے ریفرنسز شیئر کریں. تو یہ ریفرنس بڑا اچھا ہے جی، کہ کہا کیا جا رہا ہے کہ اگر سلائیڈ میں صرف ٹیکسٹ ہوگا تو لوگوں کو 3 دن بعد صرف 10% ٹیکسٹ یاد رہے گا کہ یار یہ بات کی گئی تھی. لیکن اگر ٹیکسٹ کے ساتھ آپ گرافکس بھی یوز کریں گے تو 3 دن کے بعد سر ڈیٹا کہہ رہا ہے، ریسرچ کہہ رہی ہے، یہ ظاہر ہے جو ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ 3 دن بعد لوگوں کو 65% چیزیں یاد رہیں گی. کہ آپ نے اگر اپنے صرف اور صرف ٹیکسٹ نہیں دکھایا تھا، آپ نے کوئی گرافکس بھی یوز کیے تھے. تو یہ سر ایکسپرٹس بتا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم ایکسپرٹس کی باتوں پہ عمل کریں گے تو ہمیں بھی آسانیاں ہوں گی. اوکے جی، فوٹوگرافس صرف نہیں یوز کرنی چاہیے، اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، السٹریشنز ہیں، آئیکنز ہیں، ڈیٹا ویژولائزیشنز ہیں. تو یہ چیزیں مجھے، آپ کو، ہم سب کو یوز کرنی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں سر. سم گائیڈ لائنس فار پکنگ گریٹ امیجز. جی چلیں یہ اس پہ بات کر لیتے ہیں جی. اس میں پہلی بات کیا جی کی جا رہی ہے کہ اوائڈ کلیشیز. جی گھسی پٹی باتیں جو ہے نا جی بار بار جو ہے وہ یوز نہ کریں. برین سٹارمنگ کریں، فریش آئیڈیاز. ٹھیک ہے جی، فریشنس بڑی ضروری ہے. لیکن نا ماشاء اللہ کلاس روم میں سارے نوجوان ہیں، تو نوجوانوں سے ہم جو ہے نا جی فریش آئیڈیاز کی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. تو یہ بار بار مثلاً وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ٹو یوز اے بولز آئی امیج ٹو ریپرزینٹ دا کانسیپٹ آف ٹارگیٹ بیکاز اٹ از آلریڈی ڈن اینڈ ڈن اینڈ ڈن. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بولز آئی والا امیج ہے نا، یا یہ فریز ہے، یہ بڑی ہی جو ہے نا وہ پرانی ہے، کلیشے ہے. تو اسے اگر آپ ٹارگیٹ کی کوئی پکچر دکھا دیں یا ویسے اسے ہائی لائٹ کریں تو زیادہ بہتر ہے. اوکے جی، کیپ یور ویژولز کنسسٹنٹ. دوسرا امپورٹنٹ آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جو ہے نا جو امیجز دکھا رہے ہوں ان میں بھی کوئی نہ کوئی کنسسٹنسی ہو، کوئی نہ کوئی ربط ہو، کوئی لنک ہو. بے ربط باتیں کرنا بھی اچھا نہیں، یعنی کہ بے ربط بولنا بھی نہیں چاہیے، اور بغیر وہ جو ہے نا سیکوینس کے بے ربط جو ہے نا ویژولز بھی دکھانا کو اچھی بات نہیں ہے جی. انشور ایکوریٹ اینڈ ریسپیکٹفل پریزنٹیشنز. If you are using images depicting people, select ones that are diverse and inclusive. Additionally, that check your visuals are not potentially offensive. کوشش کرنی چاہیے مجھے، آپ کو، کہ ہم لوگوں کو رسپیکٹ دیں. کسی کی تصویر بھی کھینچیں تو اس سے پہلے اجازت لیں کہ سر میں آپ کی تصویر کھینچ لوں. اور کسی کی اگر تصویر آپ نے یوز کرنی ہے اپنی میڈیم میں، اپنی اسپیچ میں، اپنی پریزنٹیشن میں، تو اس کے بارے میں بھی مجھے آپ کو خیال رکھنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں سر. ساتھ لگتا ہے چیٹ باکس میں کسی نے کوئی کوئری کی ہے جی. تھینک یو فاروق صاحب. الحمدللہ جی سر، سبھی میں کہہ رہا ہوں سبھی ماشاء اللہ نوجوان ہی ہیں سر. میں بالکل جو ہے نا عمر کے مقابلے میں یا جو بھی ڈائیورسٹی کا تو خود قائل ہوں. تو ظاہر ہے یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا ایج از اے نمبر. یہ جو ہے نا ایج ایک نمبر ہوتا ہے، باقی آپ کو وہ جو ہے آپ کو اس بارے میں اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے. امپورٹنٹ یہی ہے کہ آپ کو افیکٹو ہونا چاہیے. تو اسٹیئر کلیئر آف اسٹیریوٹائپس. جو اسٹیریوٹائپس ہیں نا جی ان سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، کہ اوائڈ آلویز شوئنگ مڈل ایج وائٹ مین ایز ڈاکٹرز اور ینگ ویمن ایز اسسٹنٹس. یہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، آپ ڈائیورسٹی کا اپنے قائل ہونا چاہیے. یعنی کہ اس میں ایک مثال اپنی دوں گا کہ ہم سنتے رہے طارق عزیز صاحب کو، تو وہ اکثر کہتے ہوتے تھے کہ جب پٹھان ہمارے بھائی اردو بولتے ہیں نا تو وہ اکثر جو ہے وہ تذکیر و تانیث کا خیال نہیں رکھتے. تو یہ بھی ڈائیورسٹی ہے. ٹھیک ہے جی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط اردو بولی جا رہی ہے. بھئی ایک بندہ ذرا مذکر مؤنث کا فرق نہیں کر پا رہا تو یہ ڈائیورسٹی ہے. اوکے جی، میچ دا ٹائپ آف امیج ٹو اٹس پرپس. بڑا امپورٹنٹ ہے جی کہ جو آپ تصویر دکھا رہے ہیں اس کا سر کوئی لنک ہونا چاہیے پریزنٹیشن کے ساتھ. ایویں صرف ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ پریزنٹیشن میں گراف ہونے چاہیے
انفوگرافکس ہونے چاہیے، آڈیوز کو، ویڈیوز کوئی پکچر، تو ایویں نہیں ہم نے ڈال دینی، یا متنجن نہیں بنا رہے ہم ہیں جی، یا حلیم نہیں بنا رہے کہ ہم سارا کچھ ڈال دیں گے جو کچھ اویلیبل ہے. ہم برین سٹارمنگ کریں گے، سوچیں گے، اپنی بدھی استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو چیز میں دکھا رہا ہوں یہ ریلیونسی اس کی ہے تو پھر میں دکھاؤں. آگے بڑھتے ہیں سر. تو بالکل جی، چیٹ باکس بھی ایک اچھا میڈیم ہے بات کرنے کا، انٹریکٹ کرنے کا، تو میں چاہوں گا. اوکے جی، یہ اب امیجز ڈیٹ میکس اے ڈفرنس، تو دیکھ لیتے ہیں جی. یہ جو امیج ہے، یہ ابھی ہم نے ایک امیج ڈیولپ کیا، ویئر آر ایپ از اویلیبل. ہم نے کہا ہماری ایپ یہاں اویلیبل ہے. اب ہم نے کیا کیا، آپ رائٹ سائڈ پہ سلائڈ کا اور لیفٹ سائڈ پہ سلائڈ کا کمپیریزن کر سکتے ہیں. وہی سلائڈ ہے لیکن کیا کیا ہم نے اس ٹیکسٹ کے ساتھ یہ امیجز ڈال دی ہیں. تو ظاہر ہے جو سجے ہاتھ میرے سلائڈ ہے رائٹ سائڈ پہ، دیٹ از ناؤ مچ بیٹر ان کمپیریزن ٹو دا سلائڈ آن دا لیفٹ سائڈ. ٹھیک ہے جی. تو ایک ایگزامپل میں ذرا، وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا. تو سر ہم اس کو ان چیز کو سامنے آپ کو، ان پرنسپلز کو، ان آئیڈیاز کو جو شیئر کیے جا رہے ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سر ابھی یہ سلائیڈ سمجھ لیں پہلا ڈرافٹ ہے، مجھ گنہگار نے یہ پہلے سلائیڈ پلان کی ہے. اچھا، تو سر یہ سلائیڈ ہم نے پلان کی تو کیا کیا سر، ہم نے اس کو ری تھنک کیا. ہم نے کہا صبح ہم نے یار یونیورسٹی جانا ہے، پروفیسر کے سامنے، کولیگز کے سامنے میں نے کھڑے ہونا ہے، تو یہ سلائیڈ اس کو میں کیسے امپروو کروں. تو اب دیکھیں، واو کیا کیا جی، وہی ٹیکسٹ ہے لیکن ہم نے ساتھ ایک ریلیونٹ جو ہے نا وہ تصویر شیئر کر دی ہے. تو یہ سر آپ لوگوں سے بھی ہے کہ ایکسپیکٹیشنز ہیں ہماری کہ یہ بیسٹ پریکٹسز ہیں. ان پریکٹسز کو آپ اور مجھے ہمیں عمل میں لانا ہے. ٹھیک ہے جی، ہمیں عمل کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ جب بھی تصویر یوز کریں پرمیشن لیں. کسی کی تصویر کھینچیں نا تو اس سے پہلے اجازت لیں، سر میں آپ کی تصویر بنا لوں. ٹھیک ہے جی. اوکے جی. وین ڈاؤن لوڈنگ امیجز، فری سائٹ سے بھی اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں امیج، بڑی اچھی بات ہے، اس کا کریڈٹ دیں. ٹھیک ہے، پرووائڈ ایٹریبیوشن. ٹھیک ہے جی، تصویر کہاں سے لی ہے اس کا ریفرنس ہونا چاہیے. تیسری بات میں اکثر کلاس روم میں بھی کہتا ہوں، کولیگز کو بھی، آپ بھی ذرا ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ ہی جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ تصویر جب بھی یوز کریں تو وہ ہائی کوالٹی کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، وہ یعنی کہ اس کے جو پکسلز ہیں وہ اتنے اچھے ہوں کہ وہ تصویر بڑی واضح نظر آئے. تو یہ سر وہ اچھی باتیں ہیں جو بیسٹ پریکٹسز ہیں جو مجھے آپ کو ضرور کرنی چاہیے. اسی طرح سر یہ ایک سلائیڈ، اگر ابھی سر یہ ختم ہو جائے گا سیشن تو میں ایک آخری لنک آپ سے شیئر کروں گا، جو ہے صرف ہم 10 منٹ اور لیں گے تو اسے مکمل کر لیں گے. جیسا یہ سلائیڈ بتائی جا رہی ہے، ایک اچھی سلائیڈ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے یا کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی بات ہو رہی ہے، تو ساتھ وہ ان صاحب نے جو ہے نا پکچرز بھی یوز کی ہیں، ویژولز یوز کی ہیں. ذرا ہم آج کی شپیل کو آج کی ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں. بس 4-5 سلائیڈز رہ گئی ہیں. میں زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 منٹ اور لوں گا. ایک مختصر سا Q&A سیشن کریں گے، یا کوئی کویسچن ہوگا تو ہم اسے دیکھیں گے. تو اس میں سر ابھی اگر لنک یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے تو آپ نے ظاہر مجھے تھوڑا ٹائم دینا ہے کہ میں آپ سے ایک لاسٹ لنک شیئر کر سکوں. لے جی، اس بات کو مکمل کریں. گو بیونڈ سلائیڈس. اکثر ہمارے پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ فوکس کر لیتے ہیں سلائیڈس پہ، پاور پوائنٹ پہ. تو اس سے جو پاور پوائنٹ ہے یا سلائیڈز ہے نا جی، اس کے لیے ضروری ہے پہلے